من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اللہ کی بے انتہا حمد و ثنا، مہربانیاں، شکریہ، عنایتیں جس رب تعالی نے اپنی رحمت کے صدقے سے ہم سب کو اپنی کتاب مقدس کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائی، اسی سے دعا اور التماس ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک میرا آپ کا سچا تعلق اپنی سچی کتاب اور اپنے سچے اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم و دائم فرما دے۔ بلا تمہید آج کی بات کو کل کی جو آیت نمبر 83 چل رہی تھی اور وہ بات چلتے چلتے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ تک پہنچی تھی، اسی جملے سے بات کو انشاءاللہ العزیز آگے بڑھاتے گئے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی کتاب کے علم سے مالا مال کرتے ہوئے عمل کے ساتھ اپنی ہی رضا کے لیے پوری کائنات میں یہ قرآن سنانے اور پہنچانے والا بنا دے۔ خواتین و حضرات، یہود سے رب نے چند وعدے لیے تھے۔ پہلا وعدہ تھا لا تعبدون الا اللہ۔ جہاں حقوق اللہ کی باری آئی وہاں پہلی چیز یہ سمجھائی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش و عبادت نہیں کرنی۔ یہ معاملہ تھا انسان اور اس کے خالق کے درمیان۔ اب اس کے بعد باری آئی انسان کا خلق کے ساتھ کیا معاملہ ہے، رب کے بعد مخلوق کے ساتھ کیسا تعلق، لوگوں کے ساتھ کیا میل جول۔ رب کی پیدا کردہ چیزوں کے اندر سب سے پہلے انسانیت، اور انسانیت میں پہلا نمبر ہے والدین کا۔ یہاں میں جملہ یاد کرانا چاہتا ہوں، میرے والد گرامی سارے کہلے رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے استاد کی یہ بات نقل کرتے تھے، فرماتے تھے میرے استاد مولانا احمد علی لاہوری سارے کہلے رحمت اللہ تعالی علیہ، جو سکھ مذہب سے اسلام ایمان کی طرف آئے۔ مولانا عبید اللہ سندھی سے ان کی والدہ کا نکاح ہوا۔ فرماتے حضرت سندھی بھی خاندانی مسلمان نہ تھے، بڑی عمر کے اندر، بڑی ایج کے اندر آ کے اس مذہب کی طرف آئے، اسلام کی طرف آئے۔ سبحان اللہ، ان سے اللہ نے بھی کام لیا اور بیٹے سے بھی اللہ نے کام لیا۔ فرماتے حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے انسان کی زندگی میں 4 شخصیتیں ہیں، انسانی زندگی میں 4 شخصیتیں ہیں۔ پہلی شخصیت اس کے والدین کی ہے، اماں اور ابا، 2 آدمی یہ ہو گئے۔ نمبر 2 فرماتے تھے استاد اور صحیح معنی میں رہبر و مربی و مرشد اور پیر۔ سبحان اللہ کہ انسان جس طرح اپنے والدین کے احسانات کو نہیں اتار سکتا، اسی طرح اپنے مرشد و پیر و استاد کے احسان کو بھی نہیں اتار سکتا۔ حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے والدین کے پیشاب کے قطرے سے بنا، لیکن میں اپنے استاد، میں اپنے رہبر و مربی کے ایمان کے نور سے اللہ نے مجھے آگے بڑھایا ہے۔ اللہ اکبر۔
لوگ یہ تھے خواتین و حضرات، وبالوالدین احسانا، پورے قرآن کے 30 سپاروں میں میں صرف آج آپ کے سامنے 2 آیتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو قرآن پڑھنے پڑھانے کی حالت میں موت نصیب فرما دے۔ اللہ قرآن کو قبر میں میرا آپ کا ہمدم ساتھی بنا دے۔ اللہ قبر کے اس گڑھے کو میرے آپ کے لیے نور سے منور فرما دے۔ آگے بڑھیں تو میرا رب مجھے اور آپ کو نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دے صلی اللہ۔ خواتین و حضرات، قرآن کے 30 سپاروں میں اللہ نے پہلے اپنی بات کی، پھر ماں باپ کا ذکر کیا گئے۔ صرف میں آپ کے سامنے 2 آیتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے سامنے پارے کا نمبر ہے 4۔ خواتین و حضرات، پارہ نمبر 4 میں بھی یہی آیت، اور پارہ نمبر 5 پارے کا نام ہے والمحصنات۔ آئیے چوتھے پارے میں تو اللہ نے بہت سارے احکامات بیان کیے، لیکن میں آپ کے سامنے 5ویں پارے میں جہاں صرف ذکر اپنا اور اس کے بعد ماں باپ کا قرآن بھرا پڑا گئے۔ یہ مت سمجھو کہ اماں ابا حاجی ہوں، اماں ابا تہجد گزار ہوں، اماں ابا جناب من متقی و پارسا ہوں، نہ، ماں باپ آپ کے والدین، بس وہ کہیں کس جگہ کیسے بھی ہیں، اور آپ بھلے نبی رسول کے رتبے پر ہو، آپ کو اپنے ماں باپ کا احترام کرنا گئے۔ آپ بزرگ ہو، آپ اولیاء اللہ ہو، آپ غوث و کتب و ابدال ہو، لیکن آپ کے ماں باپ سبحان اللہ آپ نے ان کا خیال کرنا گئے۔ آیت میں جانے سے پہلے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا شوق سے پڑھیں کہ گرمی بھاگ جائے، درود کی ٹھنڈک مل جائے صلی اللہ۔ بیویاں احباب، صحابی آیا، جملہ یاد رکھنا، کون آیا ہے؟ جو جنتی ہے، سبحان اللہ، جو جنتی لوگ ہیں۔ کہنے لگا حضرت میرے اوپر کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا حق ہے، پھر تیری ماں کا حق ہے، پھر تیری ماں کا حق ہے، پھر فرمایا لی ابی کا، تیرے باپ کا حق ہے۔ یعنی ماں باپ کی بات سمجھاتے ہوئے یہ نہیں فرمایا تیری ماں ہجانی ہے تو پھر حق ہوگا، تیرا ابا تہجد دل ہے تو حق نہیں، وہ فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، وہ شرابی و زانی وہ کس طرح ہے، وہ تیرے ماں باپ ہیں، بس آگے کوئی بات نہیں کرنی۔ لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں، جی وظیفہ بتاؤ آگے نکلنے کا۔ وظیفہ ہے اماں ابا کی خدمت کر، اپنے والدین کی دعائیں لے۔ اللہ اکبر، قرآن نے جہاں اپنی بات کی، رب نے جہاں توحید کی بات کی، فوراً اس کے بعد والدین کا ذکر کیا گیا۔ میں جو زور دے کر سمجھانا چاہتا ہوں، آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے جی ابا تے ایسا ہے، باپ تے جی ایسا ہے، وہ ایسا ویسا، تجھ سے پھر بھی لاکھ درجے اچھا گئے۔ اللہ اکبر۔ آئیے 5واں پارہ سورۃ نساء آیت نمبر 36، اللہ نے پہلا حکم، 5واں پارہ سورۃ نساء آیت نمبر 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ لوگوں میں اللہ تمہیں چند حکم دینے لگا ہوں، لوگوں میں اللہ تمہیں چند احکامات دینے لگا ہوں۔ جی میرا مولا حکم کیا گئے؟ سب سے پہلی بات وَاعْبُدُوا اللَّهَ، کیا لفظ ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت۔ بیویاں یاد رکھنا چاہیے احباب، کل میں نے عبادت کے اقسام سمجھائے تھے، عبادت زبان والی، عبادت مال والی، عبادت جسم والی، عبادت پیسے والی، کوئی بھی ہے، اللہ کہتے ہیں صرف میری بندگی کرنا۔ رب ہم نے تیری بندگی کر لی، اب اس کے بعد کیا حکم ہے؟ نمبر 2، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، میری عبادت کرنا، شرک نہ کرنا۔ اللہ جی آگے چلیے،
وبالوالدین وبال ثواب کے لیے اللہ کو راضی کرنا ہے، وبال اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تیرے ماں باپ تیرے حسن سلوک کے زیادہ مستحق ہیں۔ آئیے خواتین و حضرات، میرے مرشد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامتیں بیان کی۔ باہر جھپیاں ڈالے گا، گلے ملے گا، 10 منٹ کی جھپی گلے، خدا معاف کرے سیاسی جھپی نہ ہو، سیاسی یہ بھی عذاب ہے نا، اوپر سے جھپی تھے اندر سے چرا، ایک کم نہیں۔ قیامت کی علامت ہوگی کہ انسان اوروں کو گلے ملے گا اور اپنے والدین سے ملنا گوارا نہیں کرے گا۔ کیا خیال ہے آج کیا ہو رہا ہے؟ آج یہی ہو رہا ہے، باقی قیامت آنے کا کیا انتظار ہو رہا ہے؟ یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، جھٹکا ہے کم ختم ہو۔ وبالوالدین احسانا، یہ میں نے آپ کے سامنے 5ویں پارے کی آیت رکھی۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سورۃ حج میں، آیت نہیں پڑھتے، پھر چلتے گئے سورۃ احقاف میں، آیت نہیں پڑھتے۔ میں آپ کے سامنے ایک آیت اور رکھنا چاہتا ہوں، پارے کا نمبر ہے 21، سورت کا نام لقمان ہے۔ پہلے صحابی کا واقعہ نوٹ کیجئے۔ صحابی آیا، یا رسول اللہ میری اماں بوڑھی ہے اور اماں نے بھوک ہڑتال کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا تیری ماں نے کھانا کیوں کھانا چھوڑ دیا؟ حضرت اس کی ایک ڈیمانڈ ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا سعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ ماں ناراض ہو گئی، بوڑھی اماں کو بڑی منت سماجت کی کھانا کھلانے کی۔ وہ کہتی ہے جب تک تو آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑے گا، میں تیرے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گی، فلاں اور یہ اور وہ۔ اللہ اکبر۔ رب تو پھر رب ہے نا، رب کے سمجھانے کی اپنی ہی بات ہے۔ خواتین و حضرات، یہ صحابی حضرت کی خدمت میں بیٹھا ہے، بات کر رہا ہے، حضرت ماں کھانا نہیں کھاتی، مہربانی کرو، اب میں کیا کروں؟ اماں کہتی ہے کلمہ چھوڑ، اسلام چھوڑ، دین محمد مصطفیٰ اس کو چھوڑا، پھر میں روٹی کھاؤں گی، نہیں تو بھوکی مرتی ہوں۔ یہ حضرت کے ساتھ مکالمہ کر رہا تھا کہ اللہ نے عرشوں سے قرآن نازل فرما دیا ہے۔ 21واں پارہ سورۃ لقمان، آیت نمبر 14۔ 21واں پارہ سورۃ لقمان، آیت نمبر 14۔ اب جواب صحابی کو ملنا گئے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ وَوَصَّيْنَا رو صاحب وَوَصَّيْنَا الْمُسلمان نہیں ہے، قرآن سمجھو بیبیاں باپ، قرآن عالمی کتاب ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ وَوَصَّيْنَا المسلمان، وَوَصَّيْنَا المولوی نہیں، وَوَصَّيْنَا الحاجی نہیں، وَوَصَّيْنَا المتقی پرہیزگار نہیں، اللہ انسانیت کی بات کر رہے ہیں۔ او لوگو، جہاں بھی انسانیت ہوگی وہاں میں نے تاکیدی حکم دیا ہے بھی والدیہ، ماں باپ۔ تیری ماں نے تجھے کمزوری پھر کمزوری پیٹ میں لیا ہے، گود میں لیا ہے، پھر تجھے دودھ پلا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ رب تو اس وقت کی بات کر رہے ہیں نا جب فیڈر کا زمانہ نہیں تھا، یہ نقلی ڈبے والا دودھ نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ لگایا اس پہ، او چیختا رہ گیا مرد، نہیں پرائی ہوتی، یہ ہوا وہ ہوا۔ بہرحال بامر مجبوری جائز ہے، کوئی انکار نہیں۔
اللہ کہتے ہیں فصالہ فی عامین، اس نے تجھے 2 سال دودھ پلایا گئے۔ کمزوری یہ تیرے ماں باپ نے تیرے لیے بڑی مشقتیں، اللہ جی مسئلہ بتاؤ، اماں نے بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے، اماں کو کیا کہنا گئے؟ اب رب آئے اگلی بات پر، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ تیری ماں میری بغاوت پہ اتر آئی گئے، تیری ماں میری نافرمانی پہ اتر آئی گئے، لیکن خیال کرنا ہر بات ان کی مان لی ہے، ہر بات ان کی عمل کرنی گئے، میں اللہ کو جہاں چھوڑنے کی بات ہے لا تطع، لا اے نہیں ماننا، کلمہ نہیں چھوڑنا۔ اماں روٹی نہیں کھاتی، کہتی ہے کلمہ چھوڑ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا تو سارے سمجھتے ہیں لفظ دنیا کا، اللہ کہتے ہیں جب تک زندہ رہیں وہ تیرے اماں ابا ہیں، خیال کر فی الدنیا معروفا، تنگ نہ کری، ان کو رسوا نہ کری، ان کو ذلیل نہ کرنا۔ جب تک تیرے ماں باپ دنیا میں زندہ ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے۔ صحابی کو جب حکم آیا تو کیا خیال ہے میں اور آپ اس کے پابند ہیں یا نہیں ہے؟ یا ہم سٹوڈنٹ پروگرام ہے، چلو سٹوڈنٹ، اللہ اکبر، سٹوڈنٹ نہیں، یہ کوئی اور بلا بن جاتے۔ میرے استاد واقعہ سنایا کرتے تھے امجد صاحب کہ وہ ایک علاقہ تھا، وہاں بس پہ روزانہ جاتے، پہلے زمانے میں کارڈ بنا ہوتا تھا، سٹوڈنٹ کارڈ، کہتے وہ کنڈکٹر آتا، کہتا چلو بھی کرایہ دو، تو وہ لڑکے کہتے سٹوڈنٹ، کہتے ایک جماعتی آیا دیہاتی کسان، اس نے کہا مول صاحب وہ کیا کہتے ہیں کہ کرایہ نہیں لیا جاتا، مجھے وہ یاد تے کراؤ۔ اب کہتے میں نے کہا بابا جی آپ کی عمر گزر گئی ہے، آپ سٹوڈنٹ نہیں ہیں تو آپ چھوڑو۔ کہتے نہیں وہ پکواؤ مجھے، میں روز دیکھتا ہوں بس والا کرایہ نہیں لیتا ان سے۔ اب کہتے وہ آیا کرایہ والا، بچوں نے کہا، اس نے کہا کرایہ دو، اس نے کہا سٹوڈنٹ، بابے کی باری، اس نے کہا کرایہ، اس نے کہا سکوٹر، سمجھنا اس اسٹوڈنٹ کو سکوٹر، یہ قوم بن گئی سکوٹر، سٹوڈنٹ ہوتی تو پھر گزارا ہوتا، اس سٹوڈنٹ سے بھی کام آگے، اماں ابا کو اولڈ ہوم پہنچاؤ، اماں ابا کو ایدی کے حوالے کر رہا، سکوٹر بن گئے، کوئی کام بھی نہ ادھر نہ ادھر، نہ پوری یورپ کی تہذیب آ سکی، نہ محمد کریم کی بات پر عمل ہو سکا۔ ہم اوروں کی نکالی کرتے ہوئے اپنے دین کو بھی چھوڑ بیٹھے، ہم اوروں کی نکالی کرتے ہوئے، اوروں کی نقل اتارتے ہوئے اپنے ایمان کو بھی تباہ و برباد کر بیٹھے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میں نے یہود کو بھی یہ کہا اور اس امت کو بھی میں نے یہی حکم دیا، تیرے ماں باپ تیرے حسن سلوک کے سب سے پہلے مستحق ہے سرکار دو عالم۔ آپ نے فرمایا جب تم گھر جاؤ تمہارے ماں باپ بیٹھے ہوں، ایک نگاہ ان کو دیکھ لیا کرو، تمہارا رب تمہیں عمرے کا ثواب عطا فرماتے گئے۔ صحابہ نے عرض کیا حضرت بار بار آنے سے، بار بار دیکھنے سے، فرمایا تم تھک سکتے ہو، وہ ثواب دینے والا تھکتا نہیں ہے نا، وہ ثواب دے، زندہ ہیں تو خدمت کرنی ہے، اور مر جائیں تو پھر ان کے لیے دعا مانگنی، رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، مولا میرے اماں ابا پر رحمت کی بارش کر، جس طرح بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی، میرے لیے جناب من تکالیف و دکھ و پریشانیاں سہی، مولا اب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اب ان پر رحمت کر۔ خواتین و حضرات زندہ ہے تو خدمت کرنی ہے، مر جائیں تو پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے حکم دیا ہے کہ ماں باپ سے حسن سلوک کرنا ہے۔ اس کے بعد وَذِي الْقُرْبَى، کیا لفظ ہے وَذِل، اب اس کو سمجھ لیجئے پھر بات کو آگے لے کر چلتے ہیں، کہہ لیں صلی اللہ۔ خواتین و حضرات
ذل قربا قرابت دار ہے۔ ماں کی طرف سے آپ کی خالہ، خیال کیجئے، یاد کرنا گے، ماں کی رشتے میں سب سے پہلا نمبر خالہ کا۔ ایک خالہ نہیں، جتنی خالہ ہیں ساری آ جائیں۔ ایک خالہ گاڑی والی وہ بڑی پیاری تے جھوپڑی والی پتہ ہی کوئی نہیں خالہ ہے، ایک کم نہیں کرنا۔ ذل قربا ماں ہے اور ماں کی بہنیں ہیں۔ پھر ماں کے رشتے میں نمبر 2 ماموں اور اس کے بھائی۔ خواتین و حضرات، باپ کی طرف چلے تو آپ کی پھوپھی، باپ کی طرف چلے تو آپ کا چچا، وذل قربا۔ ان کے بعد وہ رشتے جن کو رب تعالیٰ نے بیان کیا گئے وہ آپ کے قرابت دار ہیں، وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ آپ کے عزیز و اقارب ہیں۔ 2 رشتوں کی میں نے وضاحت کر دی۔ ماں کی طرف چلیں گے پہلا نمبر خالہ کا، نمبر 2 آپ مردوں میں آئیں گے تو ماموں گئے، پھر اسی طرح ماں کا والد ہے نانا جان، خواتین و حضرات ماں کی اماں ہے نانی جان، آپ اسی طرح چلے جائیں باپ کی طرف، آپ کی پھوپھی ہے، آپ کا چچا ہے، آپ کا دادا ہے، آپ کی دادی ہے، وذل قربا۔ میں نے کہا ماں باپ سے بھی حسن سلوک کرنا اور قریبی رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک کرنا گئے۔ اللہ اکبر، یہاں تو بات ہی الٹ ہے۔ او جی ہمارا بول چال نہیں ہے، او جی ہماری بات ہی نہیں ہوتی۔ وہی قیامت کی علامت کے اوروں کو جھپیاں، اوروں کو عید ملنے جانا گئے اور اپنے رشتہ دار سلامی کوئی نہیں ہے۔ میرے مرشد محمد مصطفیٰ نے فرمایا 3 دن سے زائد کلام نہیں کرتا، اس کی نماز قبول نہیں ہے، اس کی عبادتیں قبول نہیں ہیں۔ ہم نے تو دل میں کینے پالے ہوئے، اونٹ پالے ہوئے گئے۔ وذل قربا والیتامی، ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یتیم کا خیال کرنا ہے، لیکن یتیم یاد رکھنا جوان ہونے سے پہلے پہلے۔ یتیم اسے کہا جاتا ہے انسانوں کے اندر جس کا والد فوت ہو جاتا ہے، اور حیوانات و جانوروں میں جس کی ماں مر جایا کرتی ہے۔ یتیم کا تعلق اتنے تک ہے جب وہ بالغ اور جوان نہ ہوں۔ اے نہ کہ 10 مربع بھی بنا لیے، 20 کوٹھیاں بنا لی ہے یتیم جی۔ اور آج کل جو جملہ میں بھی یتیمہ میرا ابا بھی یتیم ہے، تو تے پیدائشی یتیم ہے، یہ کیسی گندی بات کر رہا ہے۔ والیتامی، یتیم کا خیال کرنا گئے۔ رسول اکرم نے آپ نے اشارہ کیا یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں ایسے اکٹھے ہوں گے، اشارہ کیا، لیکن آپ نے فرمایا یتیم کا پالنا ہے بڑا اوکھا۔ جب یہ سیلا دینے پہ آتے نا یتیم، پھر ناک کی لکیریں نکلوا لیتے۔ تجربہ بالکل ایسے ہے جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا یتیم کا پالنا بہت مشکل ہے، جس نے پرورش کر لی وہ اور میں محمد جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ والمساکین سے زندگی باقی، ملاقات باقی۔ سبحان رب